شہر زیارت کا ثواب ہے، اور انشاءاللہ ہمیں سب کو جو ہے وہ کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ راوی بیان کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بیان کرتا ہے کہ امام کے ساتھ رہا، امام کے ساتھ بہت عرصے تک رہا۔ امام جب کوفہ کے پاس تبعید تھے، جلا وطن تھے کچھ عرصے کے لیے، تو وہاں امام نے فرمایا اسے کہ چلو ہم کربلا زیارت پہ چلتے ہیں۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ مولا آپ تو امام ہیں، کائنات آپ کے سامنے حاضر ہے، ملائکہ کا نزول آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے زیارت کی؟ وہ بھی سوال ہے کہ امام کو کیا ضرورت ہے؟ امام کے آگے تو ہر چیز ویسے ہی ظاہر ہے، امام ہے، وقت کا امام ہے، ہر چیز اس کے اوپر آ رہی ہے، خدا کی ولایت ہے، تجلی ہے، سب کچھ ہے۔ کہا آپ کو کیا ضرورت ہے زیارت کی؟ تو وہاں امام کی حدیث ہے، حدیث بہرحال طولانی ہے، میں بہرحال اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہاں سے نظر آتا ہے کہ وہ ابن عباس سے بھی ہے، انہوں نے بھی دیکھا کہ خواب کے اندر دیکھا کہ رسول خدا کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے، شیشی ہے یعنی بوٹل ہے، اور اس میں خون امام حسین ہے، اور وہ عرش پہ ہے، ان کے پاس آسمانوں پر ہے، اور ان کے وہاں جانے سے پورا عالم، یعنی وہ جو ملک اس کا عالم ہے، وہ بھی گریہ کنا ہے، وہ بھی رو رہے ہیں امام حسین کے خون کی وجہ سے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ تمام انبیاء تشریف لاتے ہیں، تمام انبیاء تشریف لاتے ہیں، سارے ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ بعض روایات ہیں کہ ملائکہ کا گروہ جو ہے وہ امام کی زیارت پہ آتا ہے، اور اتنی صف طولانی ہے کہ ملائکہ کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تمام ائمہ بھی وہاں پر امام کی زیارت پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ شب جمعہ جو کہا جاتا ہے، کل ہمیں توفیق ہوئی شب جمعہ کی فضیلت بیان کرنے پر، یعنی سارا عالم جو ہے وہ کربلا کی طرف ہے۔ وہ کیا ہے کربلا؟ وہ امام حسین کو شہید کر دیا، ہو گیا، امام نے قیام کیا، نہیں، ماجرا کچھ اور ہے۔ یہ جو پورا عالم گریہ کر رہا ہے امام حسین کے لیے، اسی لیے ہر انبیاء کو جو ہے وہ امام حسین کے مصائب بھی سنائے گئے، گریہ بھی کرایا گیا، یعنی کوئی اور وجوہات ہیں۔ حتیٰ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار خاص طور پر شب جمعہ ایک خاص توجہ جو ہے وہ کربلا کے اوپر کرتا ہے، یعنی گویا خدا سے خود زیارت بھی ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ جس نے شط الفرات کے پاس امام حسین کی زیارت کی، یعنی گویا کربلا میں زیارت کی، گویا اس نے عرش میں خدا سے ملاقات کی۔ یہ ماجرہ، یعنی بہرحال ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم ان چیزوں کو اس طرح درک نہیں کر سکتے، جو اساتید نے فرمایا وہی ہے۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ یعنی خدا سے ملاقات کرنی ہے کربلا، یعنی خدا بدن نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میں نے خدا سے ملاقات کی، نہیں، یعنی کوئی ایک خاص نور ہے، ایک خاص توجہ الہی ہے جو کربلا میں ہو رہی ہے۔ یعنی اس پورے معرکے کے پیچھے جو امام نے کیا، امام نے قیام کیا، جو آج ہمیں توفیق ہوتی ہے عزاداری کی، زیارت کی، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ امام حسین کا کمال ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر عزاداری کرتے ہیں، امام کے مصائب پڑھتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، چاہے ہمارا اپنا بھی کوئی مر جائے تو بھی ہم امام حسین کی مجلس برپا کرتے ہیں۔ یعنی پورے عالم میں معاملہ کوئی اور ہے، یعنی زمین اور آسمان، امام کہتے ہیں زمین، ساتوں آسمان، سات جو بھی زمین کی لیئر ہیں، وہ حتیٰ جو کچھ ان کے اندر ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، جس چیز کو دیکھ سکتے ہو، جو مخلوقات نہیں بھی دیکھی جا سکتی، سب جو ہیں وہ امام حسین پر گریہ کرتے ہیں۔ وہ آخر کیا ہے؟ یہ کیا راز ہے؟ کیا چیز پوشیدہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ وہاں پر اتری ہوئی، ہر چیز وہاں پر موجود ہے؟ خب یقیناً
خدا کا ایک نمائندے نے کوئی ایسا کام کیا ہے، خود اس کی ذات اور وجود میں ایسی چیزیں ہیں جس نے پورے عالم کو متوجہ کیا ہوا ہے۔ ایک محرم ہمارا، ایک ہمارا عاشورہ ہے، وہ ہم عاشورہ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مگر ایک عاشورہ یہ ہے کہ پورا عالم جو ہے وہ امام حسین پر گریہ کرتا ہے، یہ پورا عالم۔ ہاں، اسی لیے جو ہے وہ بعض علماء عرفا نے بیان کیا کہ جب امام کا سر نیزے پر تھا تو کئی عالم جو تھے وہ جھکے ہوئے تھے۔ خوب اس زاویے سے دیکھیں ہم امام حسین علیہ السلام کی ہستی کو کہ کیا ہے، تبھی دیکھیں کہ کشتی نجات جو ہے سفینۃ النجات امام حسین ہے۔ کیوں ہے امام حسین؟ کیونکہ امام حسین اور باقی ائمہ بھی کشتی نجات ہیں، مگر امام حسین کی کشتی سب سے فاسٹ ہے۔ امام حسین کی جو کشتی ہے یعنی وہ سب سے زیادہ ہے، آپ امام حسین سے متصل ہوں فوراً باہر، ہر مشکلات سے باہر ہیں۔ اور معنویت کے اندر، اسپرچولیٹی کے اندر جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف کرے، بہتر کرے، علماء بیان کرتے ہیں کہ انہیں امام حسین سے توسل کرنا چاہیے۔ معنویت کے سارے دروازے امام حسین کے پاس ہیں، کیونکہ محفل امام رضا ہے۔ بہرحال علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر مادی مشکلات ہوں تو امام رضا سے رجوع کریں، کہ انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، کوئی مادی مشکلات ہیں، تو وہ کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ امام رؤوف ہیں، امام کا بھی دروازہ جو ہے وہ سب کے لیے کھلا ہوا۔